ارشاد فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو قطع رحمی کرتا ہے، جو اپنے تعلقات کو توڑتا ہے، یعنی جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے۔ ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے ہاں شادی پر نہ بلانے کی وجہ سے کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کہ اس نے ہمیں شادی پہ نہیں بلایا۔ جو شادی پہ نہیں بلاتا اس کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے۔ تو جس آقا کے نعرے لگاتے ہیں، جن کا لنگر کھاتے ہیں، صرف یہ لنگر نہیں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ جو گھر میں ملتا ہے وہ بھی حضور کا لنگر ہے، لیکن جن کے لیے ہم یہ سب کرتے ہیں ان کی تعلیمات بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ 2-4 روپے کسی کے پاس آ جائیں، غریب رشتہ دار کو آن ہی نہیں کرتا، ڈس آن کرتا ہے، ساڑھا کچھ نہیں لگتا، صرف اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو تعلقات توڑیں نہ بلکہ جوڑیں۔ کتنے ہی غریب لوگ ہیں جو اپنے امیر رشتہ داروں سے صرف ایک ہاں کے طلبگار ہیں کہ یہ کہہ دیں کہ ہاں جی یہ بھی ساڑھے کچھ لگ دینا۔ تو لیکن ہمارے ہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، شادی پہ نہیں بلایا، اس کو بلایا، یہ نہیں کہا، ایک کو بلایا 10 کو نہیں بلایا۔ اب تو یہ حالات ہیں، ایک بندے کو بلاتے ہیں تو جاتے 6 ہیں، اور اگر لکھ دیا جائے بما اہل و عیال تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سارا جنجال پورا ساتھ لے کے جائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اخلاقی طور پر کمزور کر رہی ہیں۔ میلاد میں بیٹھنا، نعرے لگانا، نعتیں سننا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مشکل دین یہ ہے کہ اس دین اسلام کو، ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے جو حضور علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں دوسروں کو ترجیح دینے کا یہ عادت ہونی چاہیے۔ میں تو یہاں تک محسوس کرتا ہوں کہ اگر ہم کسی کے جوتے کے اوپر اپنا جوتا رکھ کے گزریں تو یہ بھی حق تلفی ہے۔ اگر لوگ اس بات کو بھی محسوس کریں، آپ دیکھیں محفلوں میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی ہم محفل سے نکلتے ہیں ایسے لگتا ہے کوئی اور مخلوق گزر گئی ہے اوپر سے، اور لنگر پر جو ہوتا ہے وہ تو آپ سے مخفی نہیں ہے۔ بہت کم لوگ، شادی بیاہ کا لنگر ہو یا محفل کا لنگر ہو، جان قربان قربان ہے۔ اب تو یہ حالات ہیں، یہ ہال والوں کو زیادہ تجربہ ہوگا اس کا۔ بڑے بڑے معزز لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے، کیا امامہ، ٹوپی، داڑھی، بہت کچھ پیچھے رہ جاتا ہے اس وقت، الا ماشاء اللہ، یعنی کچھ لوگ اللہ کے فضل سے ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو اس معاملے میں سرخرو کر سکتے ہیں، وگرنہ حالات یہ ہیں کہ جیسے ایسے آواز آتی ہے ایک، وہ برتن کا وہ جو ڈھکن اٹھاتے ہیں، اس کے بعد آپ مخلوق خدا کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تب آپ کو ساری اخلاقیات، سارا دین، سارا اسلام 1 منٹ میں سمجھ آ جائے گا۔ تو میں دوستوں سے یہ عرض کروں گا کہ شادی پر جب بھی جائیں کھانا گھر سے کھائیں، اپنے گھر سے کھا کے جائیں۔ گھروں جائیے کھا کے تے اگوں ملن پکا کے۔ تو جب ہم گھر سے نہیں کھا کے جاتے، ہمارے ہاں تو ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے چند دن پہلے کہا کہ آپ 10 منٹ کے لیے آ جائیں ہمارے گھر۔ تھوڑی بے تکلفی ہے ان سے، تو میں چلا گیا درس قرآن کے بعد ان کے ہاں۔ تو کہنے لگے کیا لیں گے؟ میں نے کہا جو گھر میں ہے وہ لے آئیں۔ تو ٹھیک ہے، کہتے اندر سے ہو کے آئے، کہتے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے وہ اصل جنا ہم آج شادی سی کسی عزیز دی۔ میں نے کہا شادی تھی تو آپ نے گھر میں پکایا ہی نہیں؟ یعنی کسی کی ہاں شادی ہو تو ہم اپنے گھر میں اس لیے نہیں پکاتے کہ پورا خاندان ہی اتنے جاواں گے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ ایک کو بلایا تھا ایک جائے، 10 کو بھی بلایا ہو تو آپ سے کوئی محبت کرے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے سارے خاندان کو وہاں ساتھ لے جا کر اس کا صفایا کر دے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی کا ہو یا محفل کا پروگرام، یہاں کے لیے بھی مجھے کسی نے فون کر کے حاجی صاحب نے، 1-2 اور دوستوں نے بھی پوچھا، تو میں نے کہا پتہ نہیں لنگر کا اہتمام ہوگا نہ ہی جائیں، کیونکہ زیادہ لوگ جائیں گے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ارینج کیا ہے، تو میں اچھا نہیں سمجھتا اس بات کو۔